السلام علیکم۔ انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے جو بیانات اس نے مسیحیوں کے حوالے سے دیے تھے، اس بیانات کے حوالے سے اب دیگر علماء کی کتابوں میں سے بھی وہ حوالے نکل آئے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ موصول ہوئے ہیں جہاں پر انجینئر صاحب کی بات بالکل سچی ثابت ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب انجینئر صاحب نے عیسائیوں کے حوالے سے دجال کے لفظ کا استعمال کیا تھا تو وہاں پر وہ قرب قیامت والا دجال مراد نہیں لے رہے تھے، بلکہ وہاں پر وہ دجال سے مراد جھوٹا نبی لے رہے تھے، جس کے دفاع میں انہوں نے بائبل کی بہت سی آیات بھی دکھائی تھی جو کہ آپ اسکرین پر پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انجینئر صاحب لفظ دجال سے مراد جھوٹا نبی لے رہے تھے، تو پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے کرسچن اسکالرز اپنی کتابوں میں نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ دجال لکھ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ سب سے پہلا حوالہ جان آف ڈماسکس کی کتاب سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس نے نبی علیہ السلام کو فالس پروفٹ کہہ کے ڈسکرائب کیا ہے، اور فالس پروفٹ کے حوالے سے ہم پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ اسی کو اینٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرا حوالہ تھیوڈور ابو قرہ کی کتاب سے ہے جو کہ خود عیسائی اسکالر تھا، اس نے بھی نبی علیہ السلام کے حوالے سے نعوذ باللہ اپنی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ نبی علیہ السلام جھوٹے نبی ہیں۔ اس کے بعد تیسرا حوالہ نکولس آف کوزا کی کتاب سے ہے جو کہ وہی بات کرتا ہے جو اس سے پہلے دو اسکالرز کر چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے ایک بہت بڑے ریفارمر مارٹن لوتھر نے بھی اپنی کتاب میں نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ سیکنڈ اینٹی کرائسٹ یعنی کہ دجال لکھا ہے۔ اس کے بعد جان کیلوین کا بھی آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ دجال مانتا تھا۔ ان کرسچن اسکالرز کے ساتھ ساتھ مزید یہاں پر آپ بہت سے کرسچن اسکالرز کے حوالے دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے وہی عقائد رکھتے ہیں جو کہ انجینئر صاحب نے بیان کیے تھے۔ یہ تو تھے کرسچن اسکالرز کے حوالے، اب آتے ہیں ان مسلم اسکالرز کی طرف جنہوں نے انہی کرسچن اسکالرز کو جواب دیتے ہوئے اس بات کو ایکنالج کیا کہ یہ سب عیسائی ہمارے نبی علیہ السلام کو دجال مانتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا حوالہ تفسیر ابن عباس سے ہے، جس کو شاید ہمارے علماء کرام عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب کرتے ہیں، جس میں واضح الفاظ میں عیسائیوں کو جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ عیسائیوں باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ کہ دجال کی صفت کو نبی علیہ السلام کی صفت کے ساتھ مخلوط کرنے لگو۔ اس کے بعد کا یہ حوالہ تفسیر اشرفی سے ہے جہاں پر ایک آیت کی تفسیر میں مصنف عیسائیوں کو جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہوش سے کام لو اور کبھی نہ ملاؤ میرے رسول کو دجال سے۔ اب یہ الفاظ تو واضح کر رہے ہیں کہ یہ بات مسلم اسکالرز بھی اکنالج کرتے ہیں کہ عیسائی نبی علیہ السلام کو دجال مانتے ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں بلکہ آپ احسن تفسیر کا یہ حوالہ پڑھیں جہاں پر مصنف یہ لکھتے ہیں کہ بعض مفسروں کا قول ہے کہ یہودی لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ آخری زمانے میں جو دجال آوے گا وہ نبی آخر الزمان ہوگا، نعوذ باللہ۔ اب اگر روایتی طبقے کے مفسرین وہی دعویٰ کریں تو وہ اکابر بن جائیں، اور اگر انجینئر صاحب صرف اسی بات کو دہرا دیں تو وہ گستاخ کیسے بن سکتے ہیں؟ کم سے کم اس ڈبل سٹینڈرڈ اپروچ کے ساتھ تو ہم انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کو مطمئن نہیں کر سکتے نا۔ بہرحال اس طرح کے بہت سے حوالے ہم نے یہاں پر اٹیچ کر دیے ہیں، آپ ان کو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ان سب ریفرنسز کو دیکھنے کے بعد اب آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کیا نعوذ باللہ انجینئر صاحب نے عیسائیوں پر بہتان باندھا تھا، یا پھر ان کی کتابیں خود چیخ کر یہ بتا رہی ہیں کہ ہاں انجینئر صاحب کی بات بالکل صحیح تھی؟ جی تو میرے بھائی بہنوں، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، اب یہاں سے آپ حساب لگا لیں کہ ان کی کتابیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہمارے اندر جاؤ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے بڑے بڑے جو کرسچن کے اسکالرز ہیں جنہوں نے وہ سیم ٹو سیم الفاظ لکھے ہیں، اسی طرح جو ہمارے اسلامک اسکالرز ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اکابرین اہل سنت ہیں، یہ شیخ الحدیث ہیں، ان کا یہ مقام ہے، ان کا وہ مقام ہے، تو سرکار انہی شیخ الحدیث نے، انہی جو ہے وہ اکابرین اہل سنت نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنی تفاسیر کے اندر جو ہے وہ انہیں کرسچنز کو اس واسطے جواب ہے دیا ہوا ہے۔ تو علی بھائی کے حوالے سے جو چیز بھی آپ نے ڈیمانڈ کی، پہلے آپ نے کہا کہ انجلی مرزا کسی ایک کرسچن کی جاؤ ویڈیو دکھا دے، پوری دنیا میں سے کوئی کرسچن جاؤ ہمیں دکھا دے جو اپنی ویڈیو کے اندر جاؤ یہ الفاظ کہتا ہو، تو ہم نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ دکھا دی۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ بھئی انجلی مرزا، اشرف جاوید صاحب نے کہا کہ انجلی مرزا کوئی ایک کتاب کرسچنز کی جاؤ دکھا دے، پوری دنیا میں سے جتنے بھی اسکالرز ہیں یا پھر کرسچینٹی کے حوالے سے کوئی ایک کتاب دکھا دے جس کے اندر انہوں نے یہ الفاظ یوز کیے ہوں۔ تو سرکار یہاں پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ درجنوں کتابیں جو آپ کو یہاں پر دکھا دی گئیں کہ سرکار دیکھیں یہاں پر یوز ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو علماء کرام ہیں وہ بھی انجینئر محمد علی صاحب کے دفاع میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تم انجینئر صاحب کے ساتھ جاؤ ناانصافی کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو۔ بڑے بڑے علماء کرام نے، بڑے بڑے مدارس نے، اسلامی فقہ کونسل جس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث شیعہ علماء کرام ہیں، مڈل ایسٹ کے جو شیوخ، اسی طریقے سے ہندوستان کے علماء کرام شامل ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے مشترکہ جو ہے وہ رائے سے انجینئر محمد علی صاحب کے جو حق میں فتویٰ جاری کیا کہ بھئی انجینئر صاحب سے ہمارے اختلافات ہیں، لیکن اس معاملے میں انجینئر محمد علی صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، اور ہمارے پاکستانی علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں ہوش کے ناخن لیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میرے بھائیو بہنوں آپ دیکھ لو کہ ہر چیز جو ان کو پرووائڈ کر دی گئی ہے، ہر چیز جو بھی ریفرنس انہوں نے مانگا سارے ریفرنس جو ان کو دے دیے گئے ہیں۔